یزیدی لشکر جس وقت کربلا کے میدان سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لے کر جا رہا تھا، اور بھی شہداء کے سر ان کے پاس موجود تھے، اور کربلا میں جن خواتین کو انہوں نے قیدی بنایا تھا، اسیران کربلا کو لے کر جس وقت دمشق کے راستے کی طرف جو یزید کا اس وقت دارالحکومت ہوا کرتا تھا اس طرف جا رہے تھے، راستے میں رات کے وقت اس نے ایک جگہ ٹھہرا اور پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا ایک مضبوط گرجا گھر موجود ہے اور اس کے اندر ایک بوڑھا پادری موجود ہے۔ تو شمر نے موقع تلاش کیا اور کہا کہ یہ عمارت موجود ہے، یہ بلڈنگ موجود ہے، اس کے اندر ہمیں ٹھہرنا چاہیے اور ان اسیران کربلا کو بھی اس کے اندر کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے۔ چنانچہ شمر اجازت لینے کے لیے پادری کے پاس پہنچا۔ پادری نے پوچھا تم کون ہے؟ اس نے تعارف کرایا، میں ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوں اور ہم باغیوں کے سروں کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کی خواتین کو قیدی بنا کر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ تم کن کے سروں کو لے کر جا رہے ہو اور کن خواتین کو تم قیدی بنا کر لے کر جا رہے ہو۔ تو اس پادری نے بہانہ بنایا اور کہا یہ گرجا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، تمہارے اسیران اور قیدی تو آ سکتے ہیں، ان سروں کو تم رکھ سکتے ہو محفوظ مقام پر، لیکن تم باہر کسی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ شمر نے اس کو بھی غنیمت سمجھا اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے کمرے کے اندر رکھ کے باہر کمرے کو بھی اس نے تالا لگایا، صندوق کو بھی اس نے تالا لگایا۔ رات کے ٹائم میں پادری اپنے ہی گرجا گھر کے دروازے کو توڑ کر، اس کمرے کے دروازے کو توڑ کر، صندوق کے لاک کو توڑ کر اس کے اندر سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو نکال کر اسے غسل دے کر، اس کو خوشبو لگا کر، مصلی پر رکھ کر، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ اس نبی کے نواسے ہیں کہ جس نبی کے اوصاف کو اللہ نے تورات میں بیان کیا تھا، زبور میں بیان کیا تھا، انجیل میں بیان کیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، آپ میرے گواہ بن جائیے۔ چنانچہ اس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔